للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی مختصر تفسیر، آسان ترجمہ اور ان آیات میں موجود اہم ترین مسائل و احکام. سورہ الحشر کے آخر میں اللہ رب العزت کے خوبصورت نام، اللہ کی شاندار صفات بیان ہوئی ہیں، اور انہی صفات کے تحت ہم آپ کی خدمت میں اسماء حسنہ کی مختصر تشریح پیش کر رہے ہیں. پچھلے درس میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے 2 بڑے خوبصورت نام پیش کیے، ان کی تشریح، ان کا معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا. اسماء حسنہ سب کے سب خوبصورت، سب کے سب شاندار اور سب کے سب میرے اللہ ارحم الراحمین کی رحمتوں سے لبریز نام ہیں. ان ناموں کو جاننا کیوں ضروری ہے، ان کا معنی اور مفہوم سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور ان کے مطابق اپنی حاجات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں اور اپنی ضروریات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا کیوں ضروری ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے مربی، میرے اور آپ کے رہنما، میرے اور آپ کے قائد، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. اللہ رب العزت کے ایک کم 100 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لیتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو جو شخص اپنی ضروریات کے وقت اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اس کے لبریز خزانوں سے اپنی جھولی بھرنا چاہتا ہے، تو وہ ان خوبصورت ناموں کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارے، ارحم الراحمین کی رحمتیں لے لے. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الذو یا ذا الجلال والاکرام. جب مشکلات میں گر جاؤ تو یا ذا الجلال والاکرام اس کو پکارو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس زندہ قائم ذات سے اپنی مدد لے لو، اپنی رہنمائی لے لو. بیماروں کو شفا چاہیے، تنگ دست کو خوشحالی چاہیے، تو اس رب کو پکار لے. وہ الوہاب ہے، بہت عطا کرنے والا. وہ المنان ہے، جس کے خزانے لبریز ہیں اور وہ ہر وقت عطا کر رہا ہے. وہ الجواد بھی ہے، وہ الکریم بھی ہے، وہ الاکرم بھی ہے، اور وہ الرزاق بھی ہے. تو وہ خوبصورت نام جن کے ساتھ خود اللہ نے حکم دیا: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العزت کے بڑے خوبصورت نام ہیں، تو میرے بندو ان ناموں کے ساتھ مجھے پکارو. تو وہ خوبصورت نام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، آج کے درس میں بھی ایک خوبصورت نام، ایک بہت پاکیزہ نام، اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا نام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہ ہے الطیب. نہایت پاکیزہ، پاک سیر، نہایت پاکیزہ عالی شان اللہ. وہ خود بھی پاک ہے، اس کا رسول بھی پاک ہے، اور اس کی تعلیمات بھی پاکیزہ ہیں،
اور وہ اپنے مومنوں کو بھی پاکیزہ اور پاک باز دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب، لوگو بلا شبہ تمہارا رب، تمہارا الہ، تمہارا خالق، تمہارا مالک وہ پاک ہے، نہایت پاک ہے، ولا يقبل الا طیبا، جب وہ خود پاک ہے تو وہ پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کے پاس صرف پاکیزہ عمل، پاکیزہ کلمات، طیب عمل، صالح عمل ہی اس کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ ناپاک نجس چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور پاکیزہ چیزوں کو وہ اس طرح سے قبول کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من قصب طیب، وہ اللہ جو خود طیب ہے، وہ طیب اعمال اور طیب چیزوں کی کس طرح سے قدردانی کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے طیب مال، پاکیزہ حلال مال میں سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے دے جو چند گرام کی ہوگی، تو وہ اللہ عرش والا اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ ہی باعث برکت والے ہیں، رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، بڑی محبت سے اس کو پالتا ہے، اس طرح سے جس طرح سے ہم میں سے کوئی شخص اپنے پالتو جانور کو گھر میں رکھ کے بہت محنت سے، بڑی محبت سے پالتا ہے، تو وہ عرش والا اللہ ایک کھجور جو چند گرام کی ہے اپنے بندے کی پاکیزہ کمائی، حلال کمائی سے دی ہوئی، وہ ایک کھجور قبول کرتا ہے اور اس کو اتنا پالتا ہے حتیٰ تکون کالجبال، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور پہاڑوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور کچھ روایات میں ہے کہ وہ جبل احد جتنی ہو جاتی ہے۔ قابل احترام ناظرین، جبل احد 5 کلومیٹر طویل، 1 کلومیٹر بلند، کتنا وزن ہوگا اس کا وہ اللہ عرش والا ہی جانتا ہے۔ ابھی تک کوئی سائنس ایسی نہیں ہے کہ اس پہاڑ کے وزن کر کے بتا سکے کہ اتنا ہوگا۔ اتنا طویل و عریض اور بلند پہاڑ، اتنا اجر و ثواب ملتا ہے اس کو جو ایک کھجور طیب، شرط یہ ہے کہ طیب ہو، پاکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی خوبی یہ ہے، ان کی بھی ڈیوٹی یہ ہے، ان کا بھی فریضہ یہ ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ اللہ رب العزت جو خود طیب ہے وہ اپنے رسول کو بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ اپنی امت کے لیے حلال، پاکیزہ اور طیب چیزیں حلال کر دو، جائز قرار دے دو، ان کو استعمال کرنا، ان کو کھانا، ان کو پینا ان کے لیے حلال کر دو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور نجس، پلید، ناپاک چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول کی امت کے لیے بھی وہ حلال نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کو توانائی بخشے، اس کی روحانیت کو توانائی بخشے اور اللہ کے لیے نیک عمل کرنے پر ابھارے، وہ ان کے لیے جائز قرار دے دی گئی کہ یہ طیب ہے، یہ پاک ہے، یہ کھاؤ پیو، توانا ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور ہر وہ چیز جو اس صحت کو نقصان دے، جسم کو نقصان دے، عزت کو نقصان دے، عقل کو نقصان دے، نسل کو نقصان دے، وہ نجس اور پلید اور ناپاک قرار دے دی گئی اور اس امت کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کہ وہ خود بھی پاکیزہ زندگی گزاریں، کیونکہ وہ الطیب کے بندے ہیں، اور اللہ خود جب طیب ہے تو وہ طیب ہی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کو بھی حکم ہوا کہ امت کو بھی پاکیزہ چیزیں کھانے، پینے اور استعمال کرنے کی تربیت دیجیے۔ اور خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، کیسی طیب سیرت ہے آپ کی کہ ایک ایک لمحے، ایک ایک چیز کے اندر اس کی جھلک نظر آئے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور رستے میں دیکھا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، کھانے کو دل کیا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتها، یہ کھجور اللہ نے پاکیزہ اور حلال مال ہے، لیکن اس ڈر سے نہیں اٹھائی کہ کہیں یہ لوگوں کی زکوٰۃ نہ ہو، لوگوں کے صدقات میں سے نہ ہو، جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے حلال نہیں ہے، تو اس خدشے سے بھی اس کھجور کو پکڑ کے منہ میں نہیں ڈالا ہے۔ اتنا زہد، اتنا تقوی، اتنا ورع،
اور پاکیزگی اختیار کرنے کی اتنی جستجو کہ ایک کھجور جو پڑی ہوئی مل بھی گئی ہے اور اس ڈر سے نہیں کہ استعمال کی، نہیں کھائی کہ کہیں صدقے کی نہ ہو۔ اور آپ کے لاڈلے، آپ کے چہیتے، آپ کے منع حسن نے صدقے کی، زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑی اور منہ میں ڈال لی۔ بچہ ہے، سمجھ نہیں ہے، ڈال لی منہ میں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا، کخ کخ، بیٹا پھینک دو، بیٹا نکال دو منہ سے، نہیں کھانی، نہیں کھانی۔ اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، بیٹا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان پاکیزہ اور اعلیٰ ترین حلال چیزیں کھاتا ہے، لوگوں کی میل کچیل، یہ زکوٰۃ میل کچیل ہے، میل کچیل میں دی ہوئی یہ کھجوریں ہم نہیں کھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی پاکیزہ رکھا، اپنی اولاد، اپنی آل کو بھی پاکیزہ رکھا، اور آپ نے صحابہ کی تربیت اس طرح سے کی کہ وہ اللہ الطیب، جس کی شان ہے، جس کی صفت ہے، اس کے طیب بندے بن کر رہیں، کوئی حرام چیز کا لقمہ اپنے اندر جانے نہیں دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خادم آیا، کچھ کھانے کی چیز لے کے آیا، کھا لی، کیونکہ پہلے بھی وہ لے کے آتا تھا، خدمت کرتا تھا، تو آج مسکرا کے کہتا ہے حضرت پتہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو کیا کھلایا؟ جی کیا کھلایا؟ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ کہتا ہے جی میں نے ایک بندے کو ایسے ہی تکا مارا کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میں جانتا نہیں ہوں، علم غیب بھی نہیں جانتا، اور مجھے کہانت بھی نہیں آتی، نجومی بھی نہیں ہوں، فالیں بھی نہیں نکالتا، لیکن ایسے ہی اٹکل پچو لگایا اور وہ تکا لگ گیا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے خوش ہو کر جو مٹھائی مجھے دی وہ میں نے آپ کو کھلائی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، طیب اور پاکیزہ رسول کے ساتھی، طیب اور پاکیزہ رسول کے جانثار، رازدان، سب سے زیادہ پاکیزہ تربیت پانے والے ابو بکر صدیق نے انگلی گلے میں ماری اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر پھینک دیا، کہا کہ نہیں، اس پیٹ میں حرام اور شبہ والی چیز تو جائے گی نہیں، پاکیزہ جائے گی۔ اور اگر مسلمان پاکیزہ زندگی گزاریں، پاکیزہ کھائیں، پاکیزہ چیزیں استعمال کریں، تو یہ اللہ کے رسول اور اللہ عرش والے کا حکم بھی ہے اور اس کی برکات بھی ہیں۔ اور اگر نجس ناپاک چیزیں امت استعمال کرے تو یہ منع بھی ہے، حرام بھی ہے، اور دونوں کے اثرات ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کے پاس پاکیزہ، طیب اور حلال اعمال پہنچتے ہیں، اور یہ توفیق اس کو ملتی ہے جو اس زبان، اس منہ کے ذریعے پیٹ میں پاکیزہ اور طیب چیزیں پہنچاتا ہے، اور جس کے پیٹ میں، جس کے جسم کے اوپر حرام، نجس، ناپاک کے اثرات نظر آتے ہوں، اس کو نیک اور پاکیزہ اعمال کرنے کی توفیق بھی کم ملتی ہے، اور اگر کر بھی لے تو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا کہ لمبا سفر کر کے، سر کے بال مٹی سے آلودہ، گرد آلود، کپڑے گرد آلود، تھکا ہارا، سفر کی مشقتیں برداشت کر کے، طویل ترین سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ تیرے در پر حاضر ہو گیا ہوں، اے اللہ تیری رحمتیں لینے کے لیے، تیری برکتیں لینے کے لیے پہنچ گیا ہوں، اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اور اوپر سے جواب آتا ہے میرے بندے کیسے جواب دوں، کیسے رحمتیں ملیں گی تجھے، کیسے تیری دعائیں قبول کروں گا؟ مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام، تیرا کھانا وہ بھی نجس ناپاک، تیرا پینا وہ بھی ناپاک، تیرا لباس وہ بھی حرام کی کمائی کا، اور جو غذا تو کھاتا ہوا آیا ہے، جس سے تیرا جسم پلا ہوا ہے، وہ بھی حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَكَ، کہاں قبول ہوگی دعا؟ تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اگر پاکیزہ اور حلال چیزیں نہ کھائی جائیں۔ اللہ رب العزت مومنوں کو حکم دیتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں حلال اور پاکیزہ رکھا ہے وہ کھاؤ، اور یہ حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی دیا کہ میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیبات کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ چیزیں کھانے کے فوراً بعد نیک عمل کا جو حکم دیا ہے تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ پاکیزہ کھانے اور پینے سے ہی نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور اگر پاکیزہ نہیں کھاؤ
تو نیک اعمال کی توفیق بھی چھن جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں تو نیک اعمال ہی پہنچتے ہیں، پاکیزہ اعمال ہی پہنچتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا، اے ایمان والو جو پاکیزہ حلال چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے سے شکر کی توفیق بھی ملتی ہے، اور اگر ناپاک نجس پلید چیزیں کھاؤ تو شکر کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور جو شکر گزار ہے ان کے لیے جنت، اور جو ناشکرہ ہے ان کے لیے جنت بھی کہاں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت ایسی کی کہ وہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں، پاکیزہ زندگی اور سیرت اپناتے ہیں، اور اس کے اثرات پھر نظر آتے ہیں۔ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والے کی زندگی میں کیا اثرات ہیں، اور ایک نجس پلید کھانا پینا حرام اور اس کی زندگی میں کیا ہے، اس کی مثال آپ نے سنی۔ اور اگر پاکیزہ زندگی گزارے، اللہ رب العزت کی طرف پاکیزہ عمل اوپر پہنچاتا ہے، اور اپنے اس پیٹ کے اندر صرف حلال چیزوں کو داخل کرتا ہے، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر، بہت بڑے فاتح، بہت بڑے جنگجو، بہت بڑے سپہ سالار، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر صاحب کی زندگی میں حکم یہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھائے گا، جمعہ بھی پڑھائے گا، عید بھی پڑھائے گا، عدالتی معاملات بھی چلائے گا، اور قوم کی قیادت کرتے ہوئے جہاد بھی کرے گا۔ کوفے والوں کو شکایتیں لگانے کی عادت تھی۔ کچھ عرصے کے بعد امیر المومنین کو شکایت پہنچی کہ نعوذ باللہ آپ کے گورنر کو تو نماز پڑھانی بھی نہیں آتی۔ تفتیش کے لیے فوراً ٹیم روانہ ہوئی، ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا گیا کہ کیا تمہارے گورنر صاحب کو نماز پڑھانی آتی ہے کہ نہیں، کیا وہ تمہارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے کہ نہیں، کیا وہ مالی معاملات میں مانیدار ہے کہ نہیں، کیا وہ عدالتی معاملات میں پورے عدل و انصاف کرتا ہے کہ نہیں۔ سب نے نیک گواہی دی، سب نے کہا کہ پاکیزہ انسان، پاکیزہ زندگی گزارنے والا، پاکیزہ سیرت والا ہمارا گورنر ہے۔ لیکن ایک مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک بدنصیب کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتاتا ہوں، یہ سارے ویسے چپ ہیں، ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں، بتا نہیں رہے، میں بتاتا ہوں کھری کھری باتیں آپ کو، مجھ سے سنیے۔ فَإِنَّهُ لَا يَسِيرُ السَّرِيَّةَ، ہمارے گورنر صاحب جہاد کے لیے ہمارے ساتھ کوئی نہیں جاتے۔ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، اور جب مال تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتا ہے، مانندار بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اپنی زبان مبارک سے زندگی میں دی ہو، اس پر اتنا بڑا الزام کہ یہ نہ جہاد کرتا ہے، نہ یہ مالی معاملات میں مانندار ہے، وَلَا يَحْكُمْ بِالْعَدْلِ، اور یہ فیصلے بھی کرتے ہوئے بھی عدل نہیں کرتا ہے۔ تو بد دیانت بھی ہے، نعوذ باللہ، امانت دار بھی نہیں ہے، اور عدالتی معاملات میں بھی خیانت کرتا ہے، اور جہاد تو کرتا نہیں، بزدل ہے، جان بچانا چاہتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے جواب دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو ان 7ویں میں سے ایک ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، تو میں مسلمان ہونے والے 7 افراد میں سے 7واں یا 6واں تھا، اور اگر اتنا قدیم الاسلام، اتنا السابقون الاولون میں سے ہونے کے باوجود بھی مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی، لقد ضل سعی، تو پھر تو میرے عمل گئے، پھر تو میری زندگی بھر کی محنت رائے گاں گئی، پھر تو میں نے جو زندگی میں اتنے سال مسلمان ہو کے گزارے ہیں وہ سارے برباد ہو گئے۔ کیسے نماز پڑھاتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، پہلی 2 رکعتیں لمبی اور دوسری 2 رکعتیں مختصر پڑھاتا ہوں، تو میں تو اسی طرح پڑھاتا ہوں۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سعد تمہارے بارے میں میرا یقین یہی تھا کہ تم انہیں نماز پڑھاؤ گے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق پڑھاؤ گے۔ ہاں، جو باقی 3 الزام لگے ہیں کہ آپ جہاد پر نہیں جاتے ان کے ساتھ، آپ مالی معاملات میں دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، آپ عدالتی فیصلے کرتے ہوئے عدل نہیں کرتے، اس کا بھی جواب دے دیں۔
تو اس کے جواب میں صرف کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کے ہاں شکوہ کر دیا. اور شکوہ کیا کیا؟ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام رعاء و سمعتا، اے اللہ تو میرے معاملے بھی جانتا ہے اور اپنے اس بندے کے بھی جانتا ہے. اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، عدل و انصاف دیکھیں کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر میری دعا قبول کر لے، اور اگر یہ سچا ہے تو پھر میں تو حاضر ہی ہوں عدالتی معاملات کے لیے. اللہ اگر یہ جھوٹا ہے فاعتل عمرہ ہو، اللہ اس نے مجھے بزدلی کا طعنہ دیا ہے کہ میں جہاد پر نہیں جاتا، ڈرتا ہوں، موت سے گھبراتا ہوں، تو اللہ اس کو عمر لمبی دے دے. اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں مالی معاملات میں دیانتدار نہیں، اگر یہ جھوٹا ہے عطل فقرہ، اللہ اس کا فقر و فاقہ لمبا کر دے، غربت اس کے گھر میں ناچنا شروع ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ کسی صحابی رسول پر الزام کیسے لگاتے ہیں. اللہ اس نے مجھے عدالتی معاملات میں بددیانتی کا، عدل و انصاف نہ کرنے کا طعنہ دیا ہے. اللہ اگر یہ جھوٹا ہے فَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اللہ اس کو فتنوں کا شکار کر دے. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا بہت قبول ہوتی تھی. ان کی تینوں دعائیں قبول ہو گئیں. 3 الزام لگائے تھے اس ظالم نے، اور انہوں نے 3 شکایتیں اپنے رب سے کیں، اور وہ تینوں شکوے رب نے قبول کر لیے. اور یہ شخص جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدلی کا طعنہ دینے آیا تھا، اس کی لمبی عمر ہوگی، بوڑھا، شدید بوڑھا، کہ یہ آنکھوں کے اوپر والی بمیں بھی لمبی ہو کر آنکھوں کے اوپر گری ہوئی ہیں. اور فقر و فاقہ ایسے کہ گلیوں میں مانگتا ہوا نظر آتا ہے. اتنا بوڑھا ہو گیا کہ مانگنے پر بھی مجبور ہے، بڑھاپا بھی شدید ہے، اور تیسری بات دعا بھی لگ گئی کہ اللہ اس کو فتنوں کا شکار کر دے. صحیح بخاری کی روایت کہ گلیوں میں گزرنے والی خواتین اور بچیوں کو چھیڑا کرتا تھا. تو یہ دعا جو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر مانگی اور ادھر فوری قبول بھی ہو گئی. کیوں؟ پوچھا گیا کہ سعد تو جب بھی اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے تیری دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کون سا ذکر کرتے ہو؟ آخر تمہارے پاس کون سا نسخہ ہے کہ تمہاری دعا بہت قبول ہوتی ہے اور بہت جلد قبول ہوتی ہے؟ تو نسخہ بتایا کہ اللہ کی قسم ما رفعت الی فی ھذا لقمۃ حرام، اللہ کی قسم جب سے اسلام قبول کیا ہے اس منہ میں کبھی بھی لقمہ حرام داخل نہیں ہوا. تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نسخہ بتایا کہ میری دعائیں اس لیے زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے جلدی قبول ہوتی ہیں کہ ما رفعت الی فی ھذا لقمۃ حرام، کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں آپ نے اس منہ میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں ڈالا، پاکیزہ کھایا ہے، طیب کھایا ہے، اور اس وجہ سے اللہ میری دعائیں بہت قبول کرتا ہے. قابل احترام ناظرین، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، وہ اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، پاکیزہ اعمال ہی کو قبول کرتا ہے. اس کا رسول بھی پاکیزہ ہے اور اپنی امت کو بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. حرام سے بچنا، ناپاک سے بچنا، نجس سے بچنا یہ امت کے لیے ضروری ہے. کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، تمام چیزوں میں حلال، پاکیزہ اور طیب ضروری ہے. اور اس سے توفیق ملتی ہے نیک اعمال کی، اس سے توفیق ملتی ہے ان اعمال کی جو اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو طیب اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.